بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، روزہ رکھنے کے لیے دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، لیکن دل میں ارادہ کافی ہے۔ سحری اور افطار کا وقت سحری کا وقت فجر سے پہلے تک ہے، اور افطار کا وقت مغرب کی اذان کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے والے اعمال کھانا پینا مباشرت ہے۔ صحتی عمل جان بوجھ کر کرنا یا کسی بھی طرح کا روزہ توڑنے والا عمل کرنا روزے کو فاسد توڑ کر دیتا ہے۔ غلطی سے کچھ کھا لینا، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جان بوجھ کر کھایا یا پیا تو روزہ ٹوٹا اور قضا واجب ہے۔ روزے میں مسواک اور برس روزے کے دوران مسواک کرنا جائز ہے۔ اگر نیچے نہ اترے تو جائز ہے کرنا۔ روزہ ختم ہو سکتا ہے۔ روزے میں انجیکشن ڈرپ، اگر انجیکشن غذائی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زبان اور آنکھوں کی حفاظت۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ آنکھوں، کانوں اور زبانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ غیبت، جھوٹ، بدنگاہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھنا سنت ہے۔ اس میں صرف عبادت، تلاوت اور دعا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اور فطرہ، رمضان میں زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ فطرانہ عید سے پہلے نکالنا لازمی ہے، جو ہر شخص اپنی طرف سے اور چھوٹی عمر کے بچوں کی طرف سے بھی دے گا۔ لیلۃ القدر، رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو عبادت کا افضل ترین وقت ہے۔ روزے کا حکم فرض ہونے کی دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پر پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا اصل مقصد تقویٰ، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد اور فائدے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ البقرہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں
فرق کرنے والی نشانیاں رکھتا ہے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے اس میں تلاوت، تفکر اور تدبر پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ روزے کی حالات میں کون سے اعمال جائز اور ناجائز ہیں؟ مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ روزے میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ غسل اور وضو کرنا روزے کی حالات میں ٹھنڈ پانی سے نہانا، وضو کرنا جائز ہے بشرطے پانی حلق میں نہ جائے۔ عطر لگانا اور سگندھ لینا یہ روزے کو نہیں توڑتا۔ جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں میں پڑنا حدیث میں آتا ہے، جو شخص جھوٹ بولا اور اس پر عمل نہ کرا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ غلط نگاہ ڈالنا اور بے حیائی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ باتیں اور بدنگاہی سے بھی بچنے کا نام ہے۔ بدنگاہی سے بچنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری۔ سحری صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ عبادت ہے جو مسلمانوں کو اہل کتاب عیسائیوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ طاقت بھی دیتا ہے اور سنت بھی ہے۔ افطار کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری۔ افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اللہ تعالی فرماتے ہیں، لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، خاص طور پر تاکبت راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے
اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ، اور جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے قریب نہ جاؤ۔ رمضان کی آخری عشرے میں مسجد میں رہ کر عبادت کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی سنت جو پورے علاقے میں کوئی ایک بھی کر لے تو سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے اور اپنے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ، رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے اور اللہ کے قریب جانے کا وقت ہے۔ قرآن کی تلاوت، عبادت، گناہوں سے توبہ اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز ویڈیو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔